اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ ابراہیم آیت نمبر 12 سے وما لنا اور کیا ہے ہمیں اللہ نہ توکلا کہ نہ بھروسہ کریں ہم علی اللہ اللہ پر وقد ہدانا سبلنا حالانکہ تحقیق اس نے دکھائے ہیں ہمیں ہمارے راستے وَلَنَصْبِرَنَّ اور البتہ ضرور صبر کریں گے ہم عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا اس پر جو تم نے اذیت دی ہمیں وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ پر ہی فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ بس چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے۔ پیچھے بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کے نبیوں نے کہا کہ ہم انسان ہی ہیں تم جیسے، لیکن اللہ جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے، اسے نبوت سے نواز دیتا ہے، اور باقی اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کے بغیر معجزہ لانا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اور آگے حکم دیا تھا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ پر ہی بس بھروسہ کریں ایماندار۔ تو آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کیوں نہ کریں، کیا ہو گیا ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا ہے، توکل اسی پر ہی کرنا ہے۔ وما لنا اور کیا ہو گیا ہمیں اللہ نہ توکلا کہ نہ بھروسہ کریں ہم علی اللہ اللہ پر وقد ہدانا سبلنا حالانکہ تحقیق اسی نے دکھائے ہیں ہمیں ہمارے راستے، یعنی صبر کے یعنی ہدایت کے راستے اللہ تبارک و تعالی نے ہی ہمیں دکھائے ہیں، تو اسی لیے بھروسہ اسی پر ہی کریں گے اس راستے پر چلنے کے لیے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا اور البتہ ضرور صبر کریں گے ہم اس پر جو تم نے ہمیں اذیت دی، تم نے ہمیں جو اذیت دی ہے اس پر ہم صبر کریں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور اللہ پر ہی بس چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے، یعنی جسے بھی بھروسہ کرنا ہو وہ صرف ایک اللہ پہ بھروسہ کرے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نبی ان کی قومیں ان کے مقابلے میں آئیں تو وہ دو باتیں کر رہے ہیں بنیادی طور پہ، ایک تو ہم اللہ پر توکل کریں گے، دوسرا ہم صبر کریں گے، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ خصوصاً ایک داعی کے لیے ضروری ہوتی ہیں، جو دین کی دعوت دینے والا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے والا ہے، تو جب تک وہ اللہ پہ توکل نہ کرے اس وقت تک وہ کام نہیں کر سکتا، اور جب تک وہ صبر نہ کرے پھر بھی اس کا دعوت کا کام نہیں چل سکتا۔ اس راستے میں بڑی مشکلات آتی ہیں، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، کوئی طعنہ دیتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی اذیت پہنچا دیتا ہے، کوئی تکلیف دے دیتا ہے، تو یہ کام محض اللہ پر بھروسہ کرنے سے اور صبر کرنے سے چلتا ہے، اس کے بغیر یہ کام نہیں چل سکتا۔ آگے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لِرُسُلِهِمْ اپنے رسولوں سے، کیا کہا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا البتہ ضرور نکال دیں گے ہم تمہیں اپنی زمین سے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا پھر ضرور پلٹ آؤ گے تم ہمارے دین میں۔ دو کاموں میں سے ایک کام ضرور ہوگا، یا تو تم واپس ہمارے دین میں آ جاؤ گے، یا اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہم تمہیں اپنے علاقے سے ہی نکال دیں گے۔
اور یہ ہر نبی کو یہ دھمکی ملتی رہی ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا، آپ کو بھی مکہ سے نکالا گیا، محاصرہ کیا گیا، نکال دیا گیا۔ تو پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ جب انہیں اس قسم کی دھمکیاں ملیں، فرعون نے کہا کہ سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ تو آگے موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ وہی دو باتیں، اللہ پر توکل اور صبر، کہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ فرمایا اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو، ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، فرعون کی نہیں ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس زمین کا وارث بنا دیتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے حق میں ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی جب انہوں نے دھمکی دی، انہوں نے کہا کہ اگر تم ہمارے دین میں نہ آئے تو ہم تمہیں اپنے علاقے سے نکال دیں گے، اور ضرور نکال دیں گے، لنخرجن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں نے چونکہ اللہ پہ توکل کیا تھا اور ان کی ان باتوں پر اور دیگر اذیتوں پر صبر کیا تھا، اسی لیے یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا۔ کیسے؟ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، بس وحی کر دی ان کی طرف ان کے رب نے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ البتہ ضرور ہلاک کریں گے ہم ظالموں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، ظالم جو تمہیں دھمکیاں دے رہے ہیں نکالنے کی، میں انہی کو تباہ کر کے رکھ دوں گا۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور البتہ ضرور بسائیں گے ہم تمہیں، ضرور آباد کریں گے ہم تمہیں، الارض، ان کی زمین میں، الارض سے مراد کیا؟ ان کی زمین، من بعدہم، ان کے بعد، یعنی ان کے ختم ہو جانے کے بعد، ان کی ہلاکت کے بعد، ان کی زمین میں ہم تمہیں آباد کر دیں گے، ان کو ہلاک کر دیں گے۔ اور پھر واقعی ہر دور میں ایسا ہی ہوا۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد، اور جس دن گواہیاں لگ جائیں گی، گواہ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، اس وقت بھی ہم رسولوں کی مدد کریں گے، ایمانداروں کی مدد کریں گے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے پیغمبروں سے اور ایمانداروں سے، کہ بالآخر انجام انہی کے حق میں ہوتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، انجام پرہیزگاروں اور ایمانداروں کے حق میں ہوتا ہے۔ تو واہی کی ان کی طرف ان کے رب نے کہ ہم ضرور ہلاک کریں گے ظالموں کو، اور ضرور بسائیں گے تمہیں زمین میں ان کے بعد۔ لیکن یہ وعدہ ہے کس سے؟ ذالک لمن خوف مقامی و خوف وعید، یہ وعدہ اس شخص کے لیے ہے جو ڈر گیا میرے سامنے کھڑے ہونے سے، اور ڈر گیا میری وعید سے، میری دھمکی سے۔ یہ جو مدد کے وعدے ہیں اور کافروں کو ہلاک کرنے کے وعدے، اور ان کے مقابلے میں ایمانداروں سے مدد کے وعدے، یہ صرف اسی صورت میں ہے کہ جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں گے،
اور اللہ کی دھمکیوں کا خوف اپنے دل میں رکھیں گے۔ اور جو شخص اس بات سے ڈرتا ہے کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور زندگی کے ایک ایک لمحے کا جواب دہ ہونا ہے، تو پھر اس کی زندگی کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، پھر وہ ایک ایک قدم دیکھ دیکھ کے رکھتا ہے۔ تو جو ایسا بن جائے اسی کو متقی کہتے ہیں، اور اسی کے بارے میں کہا والعاقبۃ للمتقین، انجام متقی لوگوں کے حق میں ہوتا ہے جو پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی وہی کہا ذالک، یہ وعدہ جو پیچھے آیا، یہ وعدہ لمن خوف مقامی، اس شخص کے لیے ہے جو ڈر گیا میرے سامنے کھڑے ہونے سے، وخوف وعید، اور ڈر گیا میری دھمکی سے، میری وعید سے۔ واستفتحوا وخاب کل جبار عنید، اور انہوں نے فتح طلب کی۔ کنہوں نے؟ رسولوں نے ہم سے فتح مانگی۔ جب ان کی قوموں نے ان کو دھمکیاں دیں، ان کو ڈرایا، ان کو اذیتیں دیں، تو رسولوں نے فتح ہم سے طلب کی کہ اللہ تو ہماری مدد کر۔ جیسے ابھی آپ کو پیچھے آیت دکھائی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی قوم سے یہی کہا تھا کہ میری قوم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ تو رسولوں نے خود بھی واستفتحوا، اللہ سے فتح مانگی کہ اللہ ہمیں فتح عطا کر۔ تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ وخاب کل جبار عنید، ناکام ہو گیا ہر ظالم، عنید عناد کرنے رکھنے والا، ضد کرنے والا، ضدی، ہر وہ شخص جو عنید تھا، ضدی تھا، اپنی بات پہ اڑا رہا، قرآن و سنت کے آگے نہ جھکا، اللہ کے احکام تسلیم نہ کیے اور ظالم بنا رہا اپنے آپ پہ، تو وہ ناکام ہوا، رسولوں کو فتح ملی۔ واستفتحوا کا ایک معنی تو وہی ہے جو آپ کے سامنے کیا ہے کہ استفتحوا کی ضمیر کا مرجع ہے انبیاء، رسول، پیچھے جن کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ رسولوں نے فتح مانگی، ایک معنی۔ دوسرا معنی ہم کر رہے ہیں، استفتحوا کی ضمیر جا رہی ہے کفار کی طرف، جن کفار نے رسولوں کو دھمکیاں دیں، کہا کہ ہم تمہیں نکال دیں گے، تو اب انہوں نے کیا کیا؟ واستفتحوا، انہوں نے فیصلہ مانگا۔ اب معنی بدل گیا، رسولوں کی طرف ضمیر جائے تو معنی کیا تھا؟ واستفتحوا کا انہوں نے فتح طلب کی، تو ہم نے ان کو فتح دی، ان کے مد مقابل لوگوں کو ناکام کر دیا۔ اور اگر رسولوں کے مد مقابل جو لوگ تھے، استفتحوا سے مراد وہ ہوں، تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ واستفتحوا، اور انہوں نے فیصلہ مانگا، تو فیصلہ پھر کیا ہوا؟ وخاب کل جبار عنید، اور ناکام ہو گیا ہر ظالم، ضدی۔ فیصلہ کیا مانگا تھا انہوں نے کہا کہ اگر تو سچا رسول ہے تو پھر لے آ ہم پر عذاب، بلکہ اللہ سے دعائیں مانگیں۔ کیسے؟ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ انفال میں کہ انہوں نے کہا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ حق ہے واقعی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اگر واقعی یہ آپ کی طرف سے آیا ہوا حق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، اَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ علیم، یا پھر ہمیں دردناک عذاب دے۔ یہ کیا تھا؟ فیصلہ انہوں نے مانگا، ابھی حتمی فیصلہ کر ہمارا، اگر واقعی یہ حق ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں پھر ہمیں ختم کر دے۔ اب دیکھیں ضد، دیکھیں ان کی، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ سے سچی نیت سے یہ مانگتے اے اللہ اگر یہ حق ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں تو پھر ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم حق کا ساتھ دیں، ہم اس کو قبول کریں۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ اگر یہ حق ہے تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش برسا۔ یہ حتمی فیصلہ مانگ رہے ہیں
اور دوسری طرف ضدی بن گئے ہیں، اڑ گئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَفْتَحُوا، انہوں نے فیصلہ مانگا، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر ظالم ضدی ناکام ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اس آج کے سبق میں ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی دعوت بھی یہی تھی کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، مشکل آئے، دشمن ستائے، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ایک اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ ہمارا بھروسہ صرف اللہ پر ہے۔ کیا ہے ہمیں کہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہ کریں؟ بھروسہ صرف اللہ پہ، مدد اسی سے مانگیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِاللَّهِ، اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ ہمیں بھی کہا گیا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ کس سے؟ اللہ سے۔ یعنی نمازیں پڑھو، رب کے آگے جھک جاؤ، صبر کرو، مدد اسی سے مانگو۔ تو ایک سبق تو یہ ہے کہ جب کوئی بھی پریشانی آئے تو نبیوں کی دعوت یہی ہے کہ مدد اللہ سے مانگو۔ دوسرا، مدد مانگنے کے باوجود کچھ وقت کے لیے آزمائشیں آ جائیں، اذیتیں ملنے لگ جائیں، تو ان میں صبر سے کام لو، بالآخر انجام تمہارے حق میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔